بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، نیب ایک ایسا ادارہ ہے جسے بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ ملک میں کرپشن ختم ہوگی، لیکن جب سے یہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ کرپشن جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی حرام خوری کو روکنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور ہر دور میں یہ ادارہ جو ہے تختہ مشق رہا ہے، اور ہر دور کی اپوزیشن نے اس پہ الزامات لگائے ہیں، اور ہر دور کا حکمران جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے۔ لیکن اگر کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نیب کے پلے کچھ بھی نہیں، 0 = 0 چونکہ نیب کا کام ہی صرف جو حکومت آ جائے اس کے کہنے پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا، مخالفین کے بازو مروڑنا اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا ہے۔ ناظرین، ابھی عمران خان کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس بنایا گیا ہے، اس کی ہی اگر آپ مثال لے لیں تو اس کو یہ مقدمہ بنانے کے لیے ایک چیئرمین کو ہٹانا پڑا، ایک چیئرمین کو مستعفی ہونا پڑا، اور 2 جو ڈی جی نیب راول پنڈی ہیں وہ عہدہ چھوڑ کے چلے گئے، چونکہ اس سے پہلے جو ہے فرمان صاحب ان کو کہا گیا تھا یہی مقدمہ بنانے کے لیے عید الفطر سے 2-3 روز پہلے، تو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا جب انہوں نے انکار کیا۔ پھر عرفان بیگ کے ذمہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو وہ بھی نہ سنبھال سکے، اب ان کو ہٹا کے ڈائریکٹر FIA وقار چوہان کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ پچھلے چند سال کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس نیب نے کیا لچھن دکھائے ہیں اس قوم کو، کیا اس نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، کیونکہ یہ ان اداروں کے قیام پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے لیکن کارکردگی 0، بلکہ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے وہ مقصد پہلے سے بھی زیادہ جو ہے اجاگر ہو جاتا ہے۔ ان کو بنایا گیا تھا کرپشن روکنے کے لیے، کرپشن پہلے سے زیادہ ہوگی۔ پچھلے چند سال کے لیے اگر کارکردگی پہ نظر ڈالی جائے تو نیب کے پلے ناظرین یہ ہے جو میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیب نے 6 سال میں 50 بڑے مقدمات کی تحقیقات کی اور آپریشن پر 4 ارب روپے خرچ کر ڈالے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 6 سالوں میں نیب نے 225 اہم شخصیات کے خلاف 525 انکوائریاں شروع کی۔ ملزمان کے خلاف 800 ارب روپے کی مالی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے۔ ملزمان کے خلاف اثاثہ جات میں غیر معمولی اضافہ اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات بھی موجود ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم، 5 سابق وزرائے اعظم اور 1 سابق صدر کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئیں۔ ریکارڈ کے مطابق 9 سابق وزرائے اعلیٰ، 34 سابق اور موجودہ وفاقی اور صوبائی وزراء کے خلاف بھی انکوائریاں کی گئیں۔ 57 سابق ممبران پارلیمان، 31 ممبران اسمبلی اور دیگر شخصیات کے خلاف بھی انکوائریاں کی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 71 انکوائریاں صرف پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کی گئیں، 52 تحریک انصاف کے خلاف شروع ہوئیں، 65 نون لیگ کے خلاف ہوئیں، مسلم لیگ کاف کے 14، MQM کے خلاف 8 اور جمعیت علماء اسلام کے 10 رہنماؤں کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئیں۔ گزشتہ 6 سال میں تمام آپریشن پر مجموعی طور پر 24 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نیب نے 24 احتساب عدالتوں میں جاری کیسوں کے لیے 81 پراسیکیوٹرز کی خدمات حاصل کی۔ نیب نے پراسیکیوٹرز اور وکلاء کو 45 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے۔ ذرائع کے مطابق ایسٹس ریکوری یونٹ نے تقریباً 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ شہزاد اکبر کے 21 بیرون ملک دوروں میں لوٹی ہوئی رقم کی واپسی میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ نیب کے پاس اس وقت تقریباً 4901 کرپشن کے کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ انکوائریز اور ریفرنسز بھی زیر التواء ہیں۔ کرپشن کیس کی مبینہ لوٹی ہوئی رقم کی مالیت 981 ارب روپے بنتی ہے۔ نیب اعداد و شمار کے مطابق شہباز شریف، حمزہ شہباز کے نیب کیسز پر اب تک 26 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپر کے کیسز پر 27 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور عمران خان کے خلاف مبینہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کرپشن کیس میں جس پر اب تک 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہی جان لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 79 دن نیب کی تحویل میں گزارے۔ شاہد خاقان عباسی اور ان کے صاحبزادے کے کیس پر نیب نے اب تک 15 کروڑ روپے خرچ کیے۔ مریم نواز شریف کے چودھری شوگر مل کیس کی تحقیقات پر نیب کے 5 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ خواجہ آصف اور احسن اقبال کے کیس پر نیب کے 9 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ عمران خان اور پرویز خٹک کے ہیلی کاپٹر کیس میں نیب کے 8 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز اشرف اور بابر اعوان کے نندی پور کیس میں 9 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ چودھری شجاعت، پرویز لائی اور مونس لائی کے خلاف کیس پر 16 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ مذکورہ کیس میں چودھری برادران اور مونس لائی بری ہو گئے۔ سراج دورانی، میر شکیل الرحمان، طیبہ گل اور دیگر کے کیسز میں 4 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن 4 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود مذکورہ کیس میں ریکوری نہ ہو سکی۔ ناظرین، یہ تھی ایک سرسری سی کارکردگی رپورٹ ہمارے نیب کی۔ کروڑوں کے حساب سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس سیاستدان کی انکوائری پہ کتنا خرچ ہوا اور پھر نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ 0۔
مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب بنایا تھا جناب پرویز مشرف صاحب نے، اور جناب پرویز مشرف نے جب نیب بنایا تھا تو اس نے اپنی جو پہلی کارکردگی دکھائی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے پیٹریاٹ برآمد جو ہوئے تھے وہ نیب کی وجہ سے ہوئے تھے۔ نیب ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی مادہ ہے جس کے بطن سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نجائز چیز ہی برآمد ہوتی ہے، اور وہ حاکم وقت کے کہنے پہ برآمد ہوتی ہے۔ جناب مشرف نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ مجھے پیٹریاٹ چاہیے، پیپلز پارٹی کے ٹوٹے ہوئے بندے چاہیے، تو انہوں نے جناب فیصل صالح، روس اسکندر اقبال مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب، ان کی زیر نگرانی جو ہے یہ ایک پیٹریاٹ گروپ برآمد ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ کاف بنی تھی اس میں بھی نیب کا بڑا کردار تھا۔ نیب جب بھی کوئی کام کرتی ہے اس کا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، بے شک عمران خان صاحب کی حکومت ہو، بے شک وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، آصف علی زرداری کی حکومت ہو، اس نیب کو بنیادی طور پہ ایک ایسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کا وار جو ہے وہ سیدھا اپوزیشن کے سر پہ پڑتا ہے۔ اور پھر آپ سامنے ہی ہے کہ اتنے کیسز بنے تو کسی میں کوئی رزلٹ تو نکلنا چاہیے تھا، رزلٹ زیرو۔ اور اب بھی موجودہ حکومت جائے گی، پھر نئی حکومت جو بھی آئے گی، پھر وہ اس کے دانت نئے سرے سے تیز کرے گی، پھر اس کی ڈیوٹی لگے گی کہ اب آپ نے اس نجائز بچے کو جنم دینا ہے، تو اس کی تو ذمہ داری ہے، یہ تو یہی کام کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے، تا وقت ہے کہ کوئی عامل سنیاسی بابا جو ہے وہ ایسا کوئی چھو منتر نہ کرے، اس کو کیل دے۔ کیلنا آپ سمجھتے ہیں نا، اس عامل سنیاسی جو ہیں وہ کسی جن بھوت کو جب کیل دیتے ہیں پھر اس سے وہ باہر نہیں جاتا۔ جب تک کہ اس کو نیب کو اس کو کیلا نہیں جاتا، اس کو بھسم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس کی جو ہے بطن سے نجائز جو ہے اولاد پیدا ہوتی رہے گی اور یہ نجائز کام کرتا رہے گا۔ قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔